کہ ایک ایسی حدیث ہمارے سامنے آ رہی جو بہت ہی مشہور ہے، مگر یہ حدیث بتاتی کہ زندگی کے رشتے سے موت کا رشتہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا۔ ایک آدمی جب تک کہ زندہ آپ کے سامنے آ رہا، دعا سلام ہو رہی، خط و کتابت ہو رہی، ٹیلی فون پہ بات چیت ہو رہی، اس وقت اس سے رشتہ قائم کرنا جتنا امپورٹنٹ ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے مرنے کے بعد۔ ایک ایسی حدیث ہمارے سامنے آ رہی جب معصوم امام یہ فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زندگی میں والدین کی خدمت گزار ہوتی ہیں، مرنے کے بعد عاق ہو جاتی ہیں، اور کتنی ہی اولاد ایسی ہے جو زندگی میں عاق ہوتی ہے اور مرنے کے بعد والد کے اور والدہ کے فرما برداروں میں ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ باپ اور ماں کا انتقال ہو گیا، باپ اور ماں کی خوشی کو گین کرنے کا طریقہ ان کی خدمت ہے، ان کے دل کو خوش کرنا، انہیں اتنا خوش کرنا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، تو یہ تو زندگی میں پاسبل ہے۔ مولا خود تشریح کر رہے ہیں کہ کتنے ہی ایسے بیٹے ہوتے ہیں کہ باپ زندہ، ماں زندہ، دوڑ دوڑ کے خدمت کر رہے ہیں، ہر کام انجام دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے مومن کے لیے کوئی سعادت و برکت نہیں ہے۔ یاد رکھیے وجود والدین ایک رحمت ہے۔ وہ جو روایت آئی ہے کہ انتہائی بدقسمت ہے وہ انسان کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور پھر بھی جنت کو گین نہ کر سکے ان کی سروس کر کے، اور پیغمبر نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، اتنا بدقسمت ہے یہ انسان۔ یہاں تک والدین کا مقام بتایا گیا، یہ مستحبات میں سے ہے۔ وسائل الشیعہ میں کئی روایتیں موجود ہیں، مجتہدین کے رسالہ عملیہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ مقامات، وہ پلیسز جہاں پر دعا مانگنے سے انسان کی دعا بہت جلد قبول ہوا کرتی، وہ کون سے مقامات ہیں؟ خانہ کعبہ کا نام ہے، مسجد النبوی کا نام ہے، معصومین کے حرم کا نام ہے، مسجدوں کا نام ہے۔ کچھ ایسے اسپیشل مقامات ہیں اس دنیا میں کہ جہاں جا کے دعا مانگنے سے وہی ایک دعا مگر ٹائم اور اسپیس کے چینج ہو جانے سے دعا کے ایفیکٹس میں فرق پڑ جاتا۔ ایک دعا عام رات میں مانگی جائے، ایک دعا شب جمعہ مانگی جائے، ایک دعا ایک آرڈنری نائٹ میں مانگی جائے، ایک دعا شب قدر میں مانگی جائے، ٹائم چینج ہو گیا دعا میں فرق پڑ جائے گا۔ اسی طرح سے وہ اسپیس یا پلیس کے چینج ہونے سے دعا میں فرق پڑتا ہے۔ تو وہ مقامات جہاں پہ دعا انتہائی جلدی قبول ہوا کرتی ہے، جہاں کی دعا بہت کم رد ہوتی ہے، ان میں سے ایک مقام ہے والدین کی قبر، کہ اگر کوئی آدمی انتہائی پرابلم میں ہے، پریشانی میں ہے، دعا اس کو ایسی مانگنا ہے کہ اس کا پورا ہونا مست ہو رہا ہے اس کے لیے، تو روایتوں میں اس کا بھی تذکرہ آیا کہ یا نجف میں جا کے علی کی قبر پہ دعا مانگو، یا قبرستان میں جا کے اپنے باپ یا اپنی ماں کی قبر پہ دعا مانگو۔ خالی ماں اور باپ کی قبر وہ مومن کی دعا کے لیے اتنی مبارک و بابرکت ہے، تو والدین کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے ایک مومن کے لیے۔ اب روایتوں میں معصوم فرما رہے ہیں کتنے ہی ایسے بیٹے ہوتے ہیں، کتنی ہی ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں کہ والدین زندہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کے دل کو خوش کر رہے ہیں، ان سے دعائیں گین کر رہے ہیں، وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ والدین کی دعا، دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، مگر باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، کندھے پہ اٹھا کے قبرستان لے گئے، گریبان بھی چاک کر لیا، ماتم بھی کیا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے، 2-4 گھنٹے بے ہوش بھی رہا انسان، 1-2 سال غم بھی رہا، پھر بھول گیا، پھر نظر انداز کر دیا، پھر فراموش کر دیا، اور والدین تو اپنی قبر میں ہیں۔ والدین قبر میں مردہ تو نہیں ہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، والدین نے ایک حقیقت کو، ایک فیکٹ کو ریئلائز کیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے پڑوس میں ایک مردہ ہے، بڑی پریشانی میں تھا، آج تو بہت آرام سے ہے۔ ہمارے دائیں ہاتھ پہ ایک مردہ ہے، بڑی مصیبت میں تھا، آج تو آرام کر رہا۔ اسی قبرستان میں 5 مردے اور ہیں، جب آئے تھے تو ہم سے بری حالت تھی، لیکن آج تو بڑے عیش کر رہے ہیں۔ جو ماہ محرم میں نے کہا تھا کہ ہماری آج کل کی اصطلاح میں کہ جب آئے تھے تو بڑی پریشانی میں تھے، مگر آج تو فوم کے گدے ان کی قبر میں بچھے ہیں، آج تو اے سی لگے ہوئے ہیں ان کی قبر کے اندر، آج تو وہ باغات میں ٹہل رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ جب وہ آئے تھے تو ہم سے بری ان کی حالت تھی، عذاب زیادہ تھا، آج کیا ان کا عذاب کہاں چلا گیا؟ خدا بندہ، ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ بتائی گئی؟ حدیث تو بہت مشہور، وجہ یہی تو بتائی گئی کہ سنو، یہ لوگ بڑے گناہگار تھے، مگر ان کی اولاد نے ان کے گناہوں کی مغفرت کروائی،
نمازیں پڑھوا دی، روزے رکھوا دیے، صدقہ کیا، خیرات کیا، خمس ادا کروایا، حج کروایا، جن جن کے اوپر ظلم کیا تھا ان سے معافی مانگی۔ جیسے جیسے اولاد ان والدین کی خدمت کرتی گئی ویسے ویسے ان کا عذاب معاف ہوتا گیا۔ تمہارا بیٹا وہ آرام سے اپنے اسی کمرے میں پڑا سو رہا ہوگا، اس نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا ہے، اس نے تمہیں ایک مرتبہ بھی یاد نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے کبھی یاد بھی کیا ہو، سال میں 2-4 مرتبہ یاد کر لیا، اس کے اعتبار سے 1 کلو آدھا کلو چند گرام عذاب کم ہو گیا، جتنا اس نے یاد کیا اتنے عذاب میں کمی آئی۔ لیکن اوورال وہ اپنے دنیا میں لگا ہوا ہے، اپنے کاموں میں لگا ہوا، ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں ان کو یاد کر رہے ہیں، تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں تم کو بھول کے بیٹھے۔ ایک مرتبہ ان والدین کے دل سے بد دعا نکلتی ہے، جس طرح عام زندگی میں بھی اگر ایک شخص اپنے والدین کی بڑی خدمت کر رہا ہے 5 سال اور 5 سال کے بعد بالکل بھول گیا، والدین پہ توجہ ہی نہیں دیتا، 5 سال پہلے تعریف کرنے والے والدین اب اسی اولاد کو، دنیا کی بات کر رہا ہوں، بد دعا دیں گے، کوسیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ یہی مسئلہ ہے قبر کا۔ معصوم نے کہا بس پروردگار اس اولاد کو جن کے والدین یہ دیکھ کے کہ ہمارے چاروں طرف جتنے مردے ہیں ان کی اولاد تو ان کے لیے نیکیاں بھجوا رہی، ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ بیٹا چھوڑ کے آئے، بیٹی چھوڑ کے آئے۔ کوئی بے اولاد ہو تو شاید اسے اتنا غم نہ ہو، اولاد چھوڑ کے آئے اور اس نے اتنے جلدی ہم کو بھلا دیا۔ پروردگارا ہم اپنے بیٹے سے ناراض ہیں، ہم اپنی بیٹی سے ناراض ہیں۔ خدا نے لکھ دیا کہ ان کا نام آخ کی فہرست میں لکھو۔ کون؟ جب والدین کا انتقال ہوا تو ان کا نام والدین کے فرما برداروں میں تھا، اور اسی طرح اس کا وائس ورثہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹا اور بیٹی ایسی کہ زندگی میں جب تک والدین زندہ تھے زیادہ اٹینشن نہیں دی، والدین کا انتقال ہوا تب ان کو ریالائز ہوا ہم نے کتنی بڑی نعمت کو کھو دیا، ہم نے کتنا بڑا اپنا لاس کیا ہے، ہائے اب وہ تڑپے جا رہے ہیں، ہم نے زندگی میں قدر نہ کی، اب کیا کریں۔ گئے کسی کے پاس، اس نے کہا ابھی بھی راستہ ہے، والدین کے واجبات انجام دلوا دو، والدین کے حرام کی مغفرت کا انتظام کرو، والدین کے گناہوں کی مغفرت کا انتظام کرو، اور والدین نے جو غلطیاں کی ہیں ان کا ازالہ کرو۔ اب وہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے بیچارہ، ادھر اس کے والدین قبر میں ہیں، جب قبر میں پہنچے تھے تو اپنی اولاد سے بڑے ناراض تھے، پروردگارہ ہم اسے آنکھ کر کے آ رہے ہیں، مگر ہر دوسرے دن پتا چلا کہ ان کا کوئی عذاب معاف ہو رہا ہے، کوئی عذاب کم ہو رہا ہے، ان کا درجہ بڑھ رہا ہے، ان کو سہولتیں مل رہی ہیں۔ خدا بندہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے دائیں بائیں قبرستان میں اور مردے بھی تو ہیں، وہ تو ایز اٹ از ہیں، یہ ہماری حالت روز بروز بہتر کیسے ہوتی جا رہی ہے؟ جواب ملا کہ تمہارے بیٹے کی وجہ سے، تمہاری بیٹی کی وجہ سے، آج اس نے یہ نیکی بھجوائی ہے، کل اس نے یہ نیکی بھجوائی ہے۔ ایک مرتبہ والدین حیرت میں آ گئے، خدا بندہ وہ اتنا ہمارا خیال کر رہا ہے، وہ اتنا ہم کو یاد کر رہا ہے؟ کہا کہ ہاں یہ ساری اس کی نیکیاں ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا پروردگارا اب ہم اپنی اولاد سے خوش ہو گئے، اب ہم اپنی اولاد سے راضی ہو گئے، اب ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ حکم الہی ہوا کہ اے میرے ملائکہ اس بیٹے اور بیٹی کا نام آخ کی لسٹ میں سے کاٹ کے فرما برداروں کی لسٹ میں لکھ دو۔ اب معصوم کا جملہ یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں یہ دوسری لسٹیں پہنچیں گی جو کٹی ہوئی، جو چینج شدہ لسٹیں ہیں۔ تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ زندگی میں والدین اور راضی تھے، مرنے کے بعد ناراض ہو گئے تو قیامت میں آنکھ بنا کے اٹھایا جائے گا ایسی اولاد کو۔ زندگی میں ناراض تھے، آنکھ کر کے گئے، مرنے کے بعد راضی ہو گئے تو بیٹے کو فرما بردار بنا کے اٹھایا جائے گا۔ پتا چلا کہ مرنے والے سے جو رشتہ ہم موت کے بعد قائم کرتے ہیں اس کے ایفیکٹ اور امپیکٹ زیادہ ہوتے ہیں، وہ ہماری حالت کو چینج کر دیتا ہے۔